لا 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 نحتاج المال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. آج ہم اپنی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ سیرہ کی دوبارہ شروع کر رہی ہوں میں. پچھلی ہم نے ایپیسوڈ پہ بتائی تھی کہ جب مسلمان بہت تکلیف میں آ گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کا حکم دیا تھا، اور 15 سے 16 لوگ جو ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. لیکن چونکہ پھر بعد میں سورہ نجم کے اندر جب پروسٹریشن کا وہ جو واقعہ ہوا کہ سارے قریش سجدے میں گر گئے، تو سب سمجھے وہاں حبشہ میں کہ جی پورا قریش مسلمان ہو گیا، تو وہ سارے کے سارے واپس آ گئے. اب جب وہ واپس آ گئے تو اس کے بعد مکے کے اندر کیا ہوا، اس کے اوپر ہم آج آپ سے ڈسکس کریں گے. تو شروع کرتے ہیں آج اپنی ایپیسوڈ انشاءاللہ تعالی دعا کے ساتھ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اب ہوا کیا کہ کچھ عرصے تو وہ لوگ مکہ میں رہے. کچھ لوگ پہ پرسیکیوشن شروع ہو گئی، کچھ کو تھوڑی سی سیفٹی ملی، لیکن کچھ سیفٹی کے بعد جیسے میں نے آپ کو حضرت عثمان کا بتایا تھا کہ انہیں گلٹی فیلنگ ہوتا تھا، تو انہوں نے ولید بن مغیرہ کی سیفٹی واپس کر دی تھی، تو دوبارہ ان کی پرسیکیوشن شروع ہو گئی. پھر انہوں نے کہا اس سے تو بہتر ہم حبشہ ہی میں تھے، حبشہ میں ہمیں پیسفلی ہم رہ رہے تھے، وہاں ہم آہستہ آہستہ کوشش کرتے تو سیٹل ڈاؤن بھی ہو جاتے، وہاں ہم آرام سے اپنا دین پریکٹس کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا اس سے تو بہتر ہے کہ ہم واپس ابیسنیا چلے جائیں. اب جب یہ انہوں نے سنا تو ادھر ادھر چونکہ کچھ مسلمان اور لوگ بھی ہو گئے تھے، 100 سے اوپر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس وقت تک. تو ہوا یہ کہ ان میں سے 80 لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ، یعنی جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی حبشہ کی طرف چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا ہم حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں ان 15 کے ساتھ. تو یہ پورا پلان جب بن گیا تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم نکل رہے ہیں. تو جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ 80 لوگ، آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں، جو مکہ کی سرزمین تھی وہ آج کی سرزمین سے بہت ڈیفرنٹ ہے، علاقائی لحاظ سے بھی ڈیفرنٹ ہے اور پاپولیشن کے لحاظ سے بھی ڈیفرنٹ ہے. قریش کا ٹرائب بہت، اگر آپ میکسیمم بھی لگا لیں تو وہ 100-1200 سے زیادہ ان کے ٹرائبس کے لوگ نہیں تھے. اب آپ سوچیں کہ 1000 کا اگر گروپ ہے، کچھ اسکالر نے تو یہ بتایا، جیسے میں شیخ یاسر قاضی کا آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا میکسیمم 700-800 لوگ تھے جو اس ویسینٹی کے اندر رہتے تھے، یعنی جو ٹرائبس تھے، بنو مخزوم، یہ بنو مخزوم تھے، یا بنو ہاشم تھے، بنی عدی تھے، بنو تیم تھے، یہ سارے جو آپ کے سب ٹرائبس ہیں یہ جو ہیں یہ ٹوٹل اتنے ہی تھے، لوگ زیادہ نہیں تھے. ایک صحن کی طرح سب کعبہ کے آس پاس جمع ہوا کرتے تھے. تو اب جب آپ سوچیں کہ 700 لوگ ہیں، ان میں سے 80 لوگ اگر ایک جگہ سے نکل کر کہیں جائیں گے تو ایک واضح فرق سوسائٹی میں پتہ چلے گا، 80 لوگوں کی ایبسنس فیل ہوگی. تو یہ ہوا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو 80 لوگ نکل گئے، ہجرت کر گئے، تو اس کے اوپر یہ ہوا کہ جو قریش کا سب سے بڑا سردار تھا ابو جہل، اسے بہت، وہ ایک متکبر آدمی تھا، اس کے اندر بہت زیادہ غصہ کی فیلنگ آئی کہ یہ کیسے نکل گئے، یعنی ہمارے ناک کے نیچے سے نکل کے یہ حبشہ چلے گئے. تو اس نے پھر پلان کرا کہ یہ تو ہم ان کو سزا دیں گے اور ہم ان کو واپس لے کے آئیں گے. اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ان کو، جیسے سورہ قریش کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہے نا، لِإِلَافِ قریش إِلَافِهِمْ، اللہ کی عبادت کرو، تو وہ اسی لیے وہ آیت بھی کہ جہاں تمہیں سکون مل رہا ہے تم جا کے اپنی عبادت کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جب انہیں نجاشی نے اچھا ماحول دیا تو یہ سب چلے گئے. اچھا، 80 لوگ جو چلے گئے تو یہ 10% آف جو مکہ کی پاپولیشن تھی یہ چلی گئی، حبشہ چلی گئی. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ کس کو بھیجنا چاہیے. اس نے کیا کرا، عمر بن عاص، یہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا پہلے. یہ بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے، یہ پولیٹیکلی ویری ایکٹیو آدمی تھے، اور ان کے کہتے ہیں نا آپ کہ ان کو آتا تھا کہ انٹلیکچوئل بھی تھے اور انٹیلیجنٹ بھی تھے، اور یہ بڑے مشورے اچھے دیا کرتے تھے. لیکن یہ اس وقت قریش کے ساتھ تھے، یعنی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ان کو نا ابو جہل نے کہا کہ تم جاؤ اور ایک پوری لابنگ کرو وہاں جا کے حبشہ میں، اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن ربیعہ کو بھی بھیجا کہ ان دونوں جاؤ، تم تحفے تحائف لے کر جاؤ. اچھا دیکھیں، سب سے زیادہ جو مہنگا تحفہ ہوتا ہے نا عرب کے اندر وہ ایک کیمل ہوتا ہے.
تو کیمل کی جو لال کیمل کی کھال ہوتی ہے نا وہ ایک بہت معزز لیدر کا تحفہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ کافی اپنے ساتھ مہنگے تحائف لے کر گئے. یہ اپنے ساتھ لے کر گئے کہ انہوں نے کہا وہاں ہم تحفے تحائف دیں گے اور ان کو کسی طرح راضی کر لیں گے. ہی از ویری شروڈ پولیٹیشین تو پھر اس نے کہا کہ اب ہم کیا کریں. جب اچھا عمر بن عاص جب تک قریش کے ساتھ رہے مسلمان نہیں ہوئے تب یہ ان کے فائدے کے لیے ہوتے تھے, لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی یہ چیزیں جو ان کی انٹیلیجنس تھی وہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت کام آئی ہیں. اچھا اب کیا ہوا کہ یہ پھر ڈیلیگیٹ پورا جو ہے وہ وہاں چلا گیا. اس ڈیلیگیٹ نے کیا کیا کہ نجاشی سے ملنے سے پہلے اس نے جو اس کے ممبر نہیں تھے منسٹرز ان سب سے الگ الگ ملاقات کری. ان لوگوں نے ان کو بھاری برکم تحفے تحافے دے کر دیے تاکہ ہم کسی طرح نا سب پہ اپنی, آپ دیکھیں یہ آج کل کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں, بڑا کامن ہے, اور اپنے کام نکلوا لیتے ہیں. اسلامی طور پہ یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ غلط کام نکلوا لیں. اس نے بھی یہی کرا کہ ایکسپینسو گفٹ دیے اور سب کو راضی کرا کہ جی اب ہم جب نجاشی کے درمیان میں جا کر ان لوگوں کی, پہلے تو ان کو یہ کہا کہ جی ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ نکل آ گئے ہیں, باغی ہو گئے ہیں, وہ آپ کی طرف آ کے انہوں نے پناہ لے لی ہے حبشہ کے اندر, تو آپ ان کو نا ہم جب کل نجاشی کے دربار میں جا کے اس سے یہ پلی کریں گے تو آپ ہمیں سپورٹ کر لیے گا. منسٹرز بھی خوش ہو گئے, انہوں نے کہا تحفے شوفے مل گئے, انہوں نے کہا ہاں ہم تمہارا ساتھ دے دیں گے. نیکسٹ ڈے کیا ہوا کہ یہ پورا جو ان کا کیا کہتے ہیں گروپ تھا, یہ جو ڈیلیگیٹ تھا عبداللہ بن ربیعہ اور یہ عمر بن عاص جو ہیڈ کر رہے تھے, عمر بن عاص, یہ نجاشی کے دربار میں گئے اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ کچھ ہمارے یعنی فسادی باغی جو ہیں گروپ ہیں وہ آپ کی طرف آ گئے ہیں اور انہوں نے ہمارا دین بھی چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے آپ کا دین بھی نہیں لیا. نجاشی میں آپ کو بتاؤں نجاشی کرسچن تھا, ٹھیک ہے, کرسچن تھا, اور وہ اس کا نام تھا السحمہ ابن ابجر, السحمہ ابن ابجر. اور نجاشی جو یہ ہے نا عربی میں نجاشی کہتے ہیں عطیہ کو, گفٹ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو اس میں بتا رہی ہوں. تو یہ جو السحمہ تھا یہ بہت پیسفل, بہت انٹیلیجنٹ اینڈ بڑا اچھا کہتے ہیں لیڈر تھا, اور اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی, اور یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تھا, بڑا کائنڈ اور جسٹ قسم کا یہ بادشاہ تھا. تو یہ ان کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی نہ آپ کا دین انہوں نے بنایا ہے نہ ہمارا دین انہوں نے چھوڑ دیا ہے, اور یہ کہ ہمارے دین کو چھوڑ کے یہ فساد پھیلا رہے تھے وہاں, اور جب ہم نے انہیں روکا تو یہ آپ کے یہاں آ گئے, اور ہماری جو کمیونٹی کے لیڈر ہیں جو انہوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ ان لوگوں کو آپ ہمارے واپس کر دیں. وہی بات ہو گئی جیسے انٹرپول سے مجرموں کو نہیں منگا رہے ہوتے یا پھر پلی کرتے ہیں سفارتی تعلقات میں کہ اس کنٹری کے اندر اگر کوئی چلا گیا تو اسے واپس, تو انہوں نے سیم وہی کرا کہ ہم ان سے ڈیل کر لیں گے, پلیز آپ ان کو ہمارے پاس بھیج دیں. اور عمر جو تھے نا وہ کیا کر رہے تھے, وہ نجاشی کو بتا رہے تھے کہ ہم اور آپ تو بھئی سیم ویلیوز والے ہیں, ہمارے کسٹمز بھی سیم ہیں, ہم ریلیجیس تھاٹس بھی ہماری دیکھیں کتنی پرانی ہیں اور ملتی جلتی ہیں, ہمارے پولیٹیکل ویوز بھی ایک جیسے ہیں, ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم کمرشلی آپ کے ساتھ تجارتی ایکسچینج کرتے ہیں. تو وہ چیزیں بتا کے نا نجاشی کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہے تھے. تو اس نے جب نجاشی کو یہ بتائی تو نجاشی کے جو منسٹرز تھے جن کو آلریڈی انہوں نے گفٹ وغیرہ دے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ, کہنے لگے ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے اگر فسادی لوگ ہیں تو ہم کیوں انہیں اپنی زمین پہ رکھیں, یہ ہماری زمین پہ بھی فساد کریں گے, تو اٹ از بیٹر کہ ان کو ان کے ہینڈ اوور کر دیا جائے. لیکن نجاشی جو تھا نا, یہ جو السحمہ تھا, یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھا. اس نے کہا کہ نہیں بائی اللہ یعنی بائی گاڈ جو اس وقت ان کا کانسیپٹ ہے کرسچینٹی کے لحاظ سے, اس نے کہا میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا جب تک کہ میں ان کی بھی بات نہ سن لوں. یعنی میں ایک طرفہ بات سن کے کوئی فیصلہ نہیں کروں گا, میں دونوں طرف کی باتیں سنوں گا اور پھر میں اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا. پھر اس نے کیا کیا, اس نے سمن بھیجا ان کو. اچھا یہاں سے گئے کون تھے, جعفر ابن طالب, یعنی حضرت علی کے بھائی ہیں نا جعفر, حضرت جعفر جو ہے نا ان کو انہوں نے سمن بھیجا, تو حضرت جعفر ابن طالب تھے تو وہ آئے اس دربار کے اندر, آ کے وہ کھڑے ہوئے. اچھا اس وقت کے کسٹمز یہ تھے, دیکھیں اس ہمارے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اب ہماری جو امہ ہے اس کے اندر تعظیم کے لیے نہ جھکنا الاؤڈ ہے نہ سجدہ کرنا الاؤڈ ہے. دونوں چیزیں جو ہیں ہماری والی جو شریعہ اس کے اندر منع کر دی گئی ہیں. پچھلی کچھ شریعہ کے اندر تعظیم سجدہ بھی تھا
رکوع بھی تھا تعظیم، یعنی جو باؤ ڈاؤن ہوتے تھے وہ بھی الاؤڈ تھا، لیکن نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرمایا تھا۔ تو جعفر ابن طالب جو ہے نا وہ آئے۔ اب یہ ہوا کہ جو بھی آ رہا تھا، جو جیسے وہ بھی آئے تھے عمر بن عاص، وہ سارے باؤ ڈاؤن ہو گئے، پروسٹریٹ کیا انہوں نے کنگ کو، یعنی تعظیماً۔ تو جعفر ابن طالب جب انٹر ہوئے نا تو وہ فرم چیسٹ کے ساتھ بالکل اسٹریٹ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نا سجدہ نہیں کیا۔ اب جب انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو جو اس کے منسٹرز تھے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار والا سسٹم ہوتا ہے، انہوں نے کہا ارے اس نے سجدہ نہیں کرا، ہاؤ ڈیئر یو، تم کیسے اس طرح ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو سجدہ کرے بغیر۔ وہ جو تھا نا مومنٹ، وہ بڑا ڈیفائننگ مومنٹ تھا، کیونکہ آپ سوچیں کہ قتل بھی ہو جاتے ہیں اگر بادشاہوں کے اس طرح تعظیم کے مسئلے ہوں، لیکن حضرت جعفر ایک بہت مضبوط اس کے آدمی مالک تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ جعفر اور جو بھی ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے وہ اپنے اصولوں کے اوپر کھڑے رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے کہ ہم صرف ایک خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، اس کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوں گے۔ تو نجاشی نے پھر باقیوں کو بٹھا، اس نے کہا میں بات تو کروں، پھر اس نے پوچھا کہ تم یہ کیا نیا ریلیجن لے کر آ گئے ہو، تم نے ایجاد کر دیا ہے، تم نے اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، تم ان کی بات نہیں سن رہے، لوگوں کے اندر کیا کہتے ہیں ڈویژن ہو گئی ہے، ماں باپ کے اندر ڈویژن ہو گئی ہے، بیٹے بھائی کے اندر ڈویژن ہو گئی ہے، یہ کون سا تم ریلیجن لے کر آ گئے ہو اس زمین کے اوپر جس کے اندر یہ سب ہو رہا ہے۔ تو اس پہ جعفر ابن طالب جو ہے نا ابی طالب، انہوں نے بہت ہی کہتے ہیں بردباری سے، ایلوکوینس سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تقریر کی، اور وہ تقریر میں آپ کو اس کا اردو میں بتاتی ہوں جو ہے کہ ہم ایسی قوم تھے کہ ہم جاہل قوم تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، اور ہم سارے فاحشہ کام کرا کرتے تھے، ہم اپنی جو قطع رحمی کیا کرتے تھے، اور ہم اپنے نیبرز کا کوئی اچھا خیال نہیں رکھتے تھے، ہم ان سے برا سلوک کرتے تھے، اور جو ہم سے طاقتور ہوتا تھا وہ غریب کا مال کھا جاتا تھا، اور ہم اس حالت میں تب تک رہے کہ جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا، اور وہ پھر اپنی کمیونٹی میں ویسے ہی مشہور تھے، اپنی نبوت سے بھی پہلے وہ مشہور تھے، صادق و امین۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جھوٹ نہ بولو اس زندگی کے اندر، انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا بتایا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ بتوں کی پرستش چھوڑ دو، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اپنے فور فادر جو تمہارے بتوں کو اور پتھروں کو اور ان آئیڈلز کو پوجتے ہیں اس کو چھوڑ دو، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اپنے آپ سے ٹرو رہو، ٹھیک ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں تو اب ہم اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، ہم صلح رحمی کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اپنے نیبرز کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو جاؤ اور ان کے ساتھ کوئی برائی کا نہ کرو۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ زمین پہ فساد مت پھیلاؤ، خون مت بہاؤ، اور انہوں نے کہا کہ جب شہادت دو تو بالکل سچی شہادت دو۔ انہوں نے ہمیں دوسروں کی جائیداد کو چوری کرنے سے اور یتیم کا مال کھانے سے ہمیں منع فرمایا۔ انہوں نے ہمیں فاحشہ اور بہتان لگانے سے منع فرمایا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو بغیر کسی کو شریک جانے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ روزے رکھو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور صدقہ کرو، اور ہم نے ان کے اوپر عمل کرا، اور ہم نے ان کا یقین کرا، اور ہم نے ان کی اتباع کری، اور پھر ہمارا ان کے اوپر پورا ایمان تھا۔ وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ کسی بتوں کو نہیں مانتے۔ ہم نے اپنے اوپر سارا کچھ حرام کر لیا جو انہوں نے کہا ہمیں حرام ہے، اور ہم نے وہ اپنے اوپر حلال کر لیا جو انہوں نے ہمیں کہا حلال ہے۔ اس بات پر ہمارے جو لوگ ہیں، یہ جو آپ کے پاس آئے بھی ہیں اور جو پیچھے قریش رہ گئے، یہ سب لوگ نے ہمیں اپوز کرا ہے، یہ سب نے ہمارے ساتھ نفرت کری ہے، اور انہوں نے ہمیں ٹارچر کرا ہے۔ انہوں نے ہمیں اتنا سیویئر ٹارچر کرا اور ہم سے ایسی چیزیں کرانی چاہیے کہ جا کے ہم بتوں کی عبادت دوبارہ کریں۔ وہ ہم سے بالکل عدل نہیں کر رہے تھے، انہوں نے ہماری زندگی بہت میزریبل کر دی تھی، اور انہوں نے ہمیں اس چیز سے جو ہم بننا چاہ رہے تھے روک رہے تھے۔ تو ہم اے نجاشی آپ کے دربار میں اور آپ کی زمین پر آ گئے ہیں، اور ہم آپ کی جنروسٹی اور ہاسپٹیلٹی کی خواہش رکھتے ہیں، اور ہم نے آپ پر اپنا ٹرسٹ کرا اللہ کے بعد، تاکہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کریں گے۔ او عدل
عدل والے حکمران. یہ ایک پوری تقریر حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کری. جعفر ابی طالب کو نے آپ کہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جس طرح بھیجا تھا اور پورا انہوں نے ویسے ہی تقریر فرمائی ہے وہاں پہ, اور جو پورے کہتے ہیں نا ایک مثالی نمونہ پہ حضور کی تعلیمات کا وہ پیش کر کے انہوں نے اپنی وزڈم, اپنی انٹیگریٹی وہاں پر شو کری, اور انہوں نے جو نجاشی تھا اس کی ویلیوز کو بھی, اس کی ویلیوز کا بھی خیال کرا تاکہ اسے یہ نہ ہو کہ اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے, اور انہوں نے ساتھ ساتھ اپنا بلیف بھی اور مسلمانوں کی ڈگنیٹی کا بھی بہت خیال رکھا. اب جب یہ سپیچ سن کے تو نجاشی واقعی اس کا دل تھوڑا سا موہ لیا, یعنی اس کا دل پہ اس باتوں نے اثر کرا. تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی کے پاس کوئی ریولیشن آئی ہے اس طرح کی؟ تو اس پہ جعفر ابی طالب نے کہا ہاں, اور انہوں نے پھر سورہ مریم کی آیتیں جو ہیں وہ جعفر نجاشی کے دربار میں پیش کری, یعنی انہوں نے وہ تلاوت کری, اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مریم کی پریگنینسی, اس سے پہلے ان کی والد کا, ان کی والدہ کا دعا کرنا, سارا پورا حضرت زکریہ کا قصہ, پھر موسیٰ عیسیٰ کی پیدائش, یہ ساری ڈیٹیلیں ہیں عیسیٰ ہر چیز کا. تو اس پہ نجاشی نے نا جب یہ سب کرا تو اس نے وہ رونا شروع ہو گیا. آپ سوچیں جب سورہ مریم کی تلاوت کریے تو ہی اسٹارٹڈ کرائنگ, اور اس نے کہا خدا کی قسم یہ جو ریسیٹیشن ہے اور جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے اوپر جو ریسیٹیشنز آئی ہیں, یعنی ریولیشنز جو بھی آئی ہیں, یہ تو بالکل لگ رہا ہے کہ ایک ہی سورس سے آئی ہیں. پھر اس نے کیا کرا, اس نے قریش کو ڈینائی کر دیا کہ نہیں میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا, اور وہ تم یہاں سے چلے جاؤ. اچھا جب وہ واپس جا رہے تھے تو عمر بن عاص, آپ کو میں نے بتایا کہ بڑا انٹیلیجنٹ اور بڑا وہ تھا, اس نے کہا کہ نہیں میں ایک دفعہ اور ٹرائی کروں گا, لیٹ می, ابھی ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, ہم ایک چیز اور کریں گے. دوسرے دن کیا ہوا, وہ دوبارہ نجاشی کے دربار کے اندر آیا, اور اس نے وہاں پہ جا کر کہا کہ اے مقدس حکمران, میں آپ کو ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا. تو نجاشی نے کہا اب تم آئے ہو تو کیا بات تم نے بتانا بھول گئے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا, یہ جو گروپ آیا ہے یہ آپ کی یعنی جیسس کرائسٹ کی بلاسفیمی کرتا ہے. کرسچن تھا نا, تو اس نے تو لارڈ اپنا جیسس کرائسٹ ہی بنایا تھا, تو وہ بلاسفیمی کا جو ہے نا الزام لگانے لگ گیا ان کے اوپر. اس پہ کیا ہوا کہ پھر جو نجاشی تھا اس نے فوراً دوبارہ ان کو بلایا کہ آؤ فوراً, اور ان کو سمن بھیجا کہ فوراً میرے دربار میں حاضر. اب سارے پریشان ہو گئے کہ یہ اب کیا ہوا, بڑی انگزائٹی شروع ہو گئی وہاں پہ کہ اب ہم کیا کریں گے, ایکسپلین کیا کریں گے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس پر جو حضرت جعفر ہے نا, انہوں نے کہا کہ ہم بالکل وہی کہیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کیا بتایا ہے کہ کرائسٹ جو ہیں, حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں, عبداللہ ہیں, سرونٹ ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ روح اللہ سے یعنی حضرت مریم کو روح اللہ جو مقدس روح پھونکی تھی اس سے پیدا ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہی بتائیں گے. وہ وہاں پہنچے اور دوبارہ نیگس نے پھر ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے, اب میں یہ سن رہا ہوں کہ تم میرے خدا جیسس کے خلاف بلاسفیمی کرتے پھر رہے ہو. تو جعفر نے کہا کہ رائل ہائنس کر کے ان کو خطاب کرا اپنی ایک بہت ہی یعنی ان کی عزت کے ساتھ, اور انہیں کہا کہ ہم بالکل وہی میں آپ کو بتاؤں گا جو ہمارے نبی نے ہم کو بتایا, اور وہ یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں, عبداللہ ہیں, سرونٹ آف اللہ ہیں, اور اسپرٹ بورن آف میری ہیں. ٹھیک ہے, جو اسپرٹ پھونکی گئی تھی حضرت مریم کو وہ ہیں, ایک کہتے ہیں نا چیسٹ وومن کو جو اسپرٹ دی تھی کہ ایک بہت ہی پاکیزہ عورت. تو یہ ہیں وہ تین چیزیں. تو انہوں نے یہ تین ان کو گنائی. تو اس کے اوپر کیا ہوا, جو نجاشی تھا اس نے ایک چھڑی اٹھائی, اور اس نے بس سمپل یہ کہا کہ اللہ کی قسم جو تم نے یہ کہا ہے نا, حضرت عیسیٰ نے اس سے ایک اوپر آگے نہیں کرا. ٹھیک ہے, تو اس نے پھر عمر بن عاص کو کہا اٹھاؤ اپنے تحفے اور یہاں سے چلے جاؤ, میں تمہیں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. تو عمر بن عاص جو ہیں وہ مایوس ناکام ہو کر واپس چلے گئے. ٹھیک ہے, یہ جو سٹوری ہے جو پوری ہے یہ ہائی لائٹ کیا کرتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک حکمران اس کی جسٹس کو شو کر رہی ہے, کمپینین کا ایک وقار شو کر رہی ہے کہ وہ کتنے سٹرن تھے, کہ وہ ایک دوسری زمین کے اوپر تھے,
پریکٹیکلٹی شو کری ہے کمپینین کی کہ انہوں نے سسٹم جو ان کو ملا، جو ماحول ملا، اس میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی بات کری، اپنے آپ کو وہ بھی نہیں کرا کہ ڈسمس نہیں کرا، اور انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کے کورٹ میں کھڑے ہو کے بتایا، اور حالانکہ نجاشی نان مسلم بھی تھا لیکن انہوں نے اپنی پوری بات صحیح رکھی، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا بلیف، اپنی جو تمام فیتھ کو مینٹین رکھا ان مسلمانوں نے، اور اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اس سے بات کری وداؤٹ یعنی کسی اسلامک کریڈ کو وائیولیٹ نہیں کیا کہ کوئی اسلامی اصول کو وائیولیٹ کر دیتے یا کچھ ایسا کر دیتے یا اس کو ایسا پریز کرتے جو اسلام میں ظاہر نہیں تھا. تو ماشاءاللہ ان کی اتنی گڈ نیچر کے ساتھ انہوں نے اسٹیڈ فاسٹ رہے اپنی ان چیزوں کے اوپر، اور بغیر جھوٹ بولے، بغیر چھپائے کوئی بات، انہوں نے حضرت جعفر نے ایک عقل مندی کے ساتھ اور سملیرٹیز جو دونوں ریلیجن کی تھیں، یعنی نجاشی کے ریلیجن کی اور اسلام کے اندر جو تھی، وداؤٹ انسلٹنگ نجاشی، انہوں نے وہ ڈفرینسز کے ساتھ ان پہ اپنی بات رکھی، کامن چیزیں بھی بتائیں. اور اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ نجاشی کا جو ہے نا، آپ رسپانس بھی دیکھیں کہ ایک جو بہترین بادشاہ تھا اس کا رسپانس بھی کیا تھا کہ وہ بھی وننس آف اللہ کے اوپر پورا یقین کرتا تھا، اور جیسے ارلی فالوورز آف کرسٹ تھے یعنی حواریون تھے، تو اسی ٹائپ کا اس کا بھی بلیو تھا. یہ بتا سکتے ہیں، یہ بات شو کرتی ہے کہ وہ کتنا ٹالرنٹ تھا مسلمانوں کے ساتھ، اور وہ کیسے رو گیا، کیونکہ وہ اب حواریون، اگر آپ نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہو تو اس کے اندر ہے نا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں حضرت عیسیٰ، جو بھی آپ کریں، تو وہ ان میں سے شامل تھا جو اصل جن کے اندر فیتھ ہوتا ہے نا، تو قرآن جب پڑھا جائے نا تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، آپ کے اندر ایک لہریں ہو جاتی ہیں جذبات کی، اور وہ رویا بھی اس کے بعد. اور اس میں اٹ از آلسو ایکسپلین کہ اس کا رسپانس جو تھا نا اس طرح بھی شو ہوا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے، اس کے بعد وہ ڈفرینٹ جو ہیں کنگز کو خط بھی لکھتے تھے، اور توحید کا پیغام یعنی دعوت دین کے لیے اپنے وہ بھیجا کرتے تھے لیٹر. تو اس کے اوپر نجاشی نے ان کو روٹ بیک، انہوں نے اس کا رپلائی میں ان کو جواب میں واپس خط لکھ کر کہا تھا، اور اس نے افرم کیا تھا کہ ہاں میں بھی مسلمان ہوں، اور وہ اسلام کے اوپر بلیو کر رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط میں کہ اگر آپ مجھے حکم دیں او میسنجر آف اللہ کے رسول اللہ، تو میں مدینہ آ جاؤں اور آپ کو سرو کروں. لیکن حضور نے انہیں کہا تھا کہ وہاں آپ وہیں رہ کے اپنا حکومت اور جو بھی ہے چلاتے رہیں. ہاور پھر کیا ہوا کہ اس کی ایکسیپٹنس سے یعنی ان کو چھوڑنے سے، جو نجاشی نے چونکہ مسلمانوں کی بات مان لی، تو اس کے کچھ منسٹرز تھے، ان کے اندر کچھ شکوک و شبہات ہو گئے. انہیں یہ لگا کہ یہ جو ہے نا، یہ شاید مسلمان ہو گیا اور اس نے ان کا دین اپنا لیا ہے. تو وہ نا آپس میں پلاٹنگ کرنا شروع ہو گئے. آپ ہوتے ہیں نا پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اور پورا گروپ اس میں شروع ہو گیا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو نجاشی تھا نا، اس نے کیا کرا، اس نے ایک پیپر لیا اور اس کے اوپر لکھا اس نے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ جیزس جو ہیں، جو عیسیٰ ہیں، وہ روح اللہ ہیں اور ورڈ آف کلام اللہ ہیں اور عبداللہ ہیں. یہ تینوں بات اس نے کی، ٹھیک ہے، روح اللہ، کلام اللہ اور عبداللہ سے مراد کہ اللہ کے عبد ہیں، روح اللہ سے کہ وہ روح جو ان پہ حضرت مریم کے تھرو وہ پیدا ہوئے، کلام اللہ کہ وہ کلام اللہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ورڈ آف اللہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو پارچمنٹ اس نے پیپر تھا نا، وہ اس نے اپنی جو واسکٹ تھی یا جو بھی روب پہنا ہوگا اس کے اندر نا دل کی طرف رکھ لی تھی. ٹھیک ہے، اس نے اپنا رائٹ سائڈ پہ چیسٹ کے اوپر رکھ لی تھی. پھر اس نے بلایا ان سارے منسٹرز کو جو اس کے خلاف نا پورا وہ پلاٹ بنا رہے تھے، اور ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ، میں نے آپ لوگ کو دیکھا ہے کہ آپ لوگ پریشان ہیں، کیا میں آپ کے ساتھ ایک اچھا بادشاہ نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ ہیں تو اچھے بادشاہ، لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، اور آپ کے نا جو بلیف ہے اس کے اندر ہمیں کچھ چینجز لگ رہی ہیں. تو انہوں نے پھر نجاشی نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا بلیو ہے، تم کیا بلیو کرتے ہو؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم بلیو کرتے ہیں کس کے اوپر؟ حضرت عیسیٰ کے اوپر، کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، لارڈ ہیں، سیویئر ہیں ہمارے، یعنی ہمارے مسیحا ہیں، اور تھرڈ آف دا ٹرینٹی ہیں، یعنی وہ جو ٹرینٹی کا اس کا تھرڈ ہے. انہوں نے یہ کہا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نجاشی نے کیا کہا
यूं करके सीने पे अपने हाथ रखा जहां वो पार्चमेंट था, और उसने कहा कि मैं भी अल्लाह की कसम खाता हूँ, इशारा करके कि मेरा भी यही, ये जो है ना, जैसे मैं यूं कर रही हूँ कि मेरा ये बिलीव है, यही मेरा भी बिलीव है, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपनी चेस्ट की तरफ पॉइंट करके उस पेपर जो उन्होंने रखा हुआ था ना उसकी तरफ, इस चीज़ को, यानी आप तौरिया कहते हैं इसको, तौरिया, तौरिया का मतलब ये होता है कि डबल मीनिंग, यानी उनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो अंदर रखा हुआ है, और डबल मीनिंग में उन्होंने बात कर दी। और उन्होंने अपना इस्लाम भी इस तरह अल्लाह के हुजूर, कि अल्लाह तो अल्लामुल कुलूब है ना, अल्लाह को पता है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह खबीर है, तो उसने अपने इस्लाम को भी बचा लिया और उन लोग के साथ भी, ठीक है। इस तरह उन्होंने करा एक्यूरेटली। तो उसके बाद क्या होता है, निगस को जो है उन्होंने वो यूटिलाइज करा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वो वाली जो एक प्लॉटिंग थी, वो जो एक मसला आया था, वो थोड़ा सा रुक गया। उसके बाद अंदाज़ा तो उसे हो गया था कि कुछ मसले आने शुरू हो जाएंगे, तो उसने कहा कि कुछ ना टेंशन शुरू हो गई है इलाकों में। तो उन्होंने ना, नेगस ने क्या किया, मैसेज भेजा ये जो सारे मुहाजिरीन जो हबशा आए हुए थे, कि मुझे लग रहा है कि कुछ अगर मुझे हो जाता है, अगर मेरी तुम मौत की खबर सुनो, इन मुसलमानों को कहा, तो मैंने तुम्हारे लिए एक कश्ती जो है रेडी रखी हुई है, तुम इसमें बैठ के निकल जाना, ये ना हो कि मेरे पीछे वो तुम्हारे को नुकसान पहुंचा दे, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या कि नेगस जो है उसने इन मिनिस्टरों को तो काबू कर लिया, लेकिन बाद में भी हुआ कि एक और उसके साथ उसकी थ्रेट हुआ, उसकी यानी एनार्की शुरू हुई। आप उसे कहेंगे अंदरूनी वॉर नहीं हो जाती, जो कहते हैं कि आपस में एक और फ्रैक्शन के अंदर सिविल वॉर उसके हबशा के अंदर शुरू हुई। तो उसके अंदर भी उसी के खिलाफ, यानी जो वो जो है ना नजाशी, जिनका मैंने आपको नाम बताया, असुहमा उनका नाम है, असुहमा इब्ने अबजर, उनके खिलाफ एक और सिविल वॉर शुरू हुई। अब वो सिविल वॉर शुरू हुई तो मुसलमान बड़े परेशान हुए। उस पर हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि हम लोग इतने परेशान हो गए कि हमें लगा कि अगर ये नजाशी जो है इसको शिकस्त हो गई और कोई और इसकी जगह पर आ गया तो हमारा क्या होगा। तो कहेंगे हम उसके लिए अल्लाह से दुआ मांगते रहते थे कि या अल्लाह ताला नजाशी जीत जाए और वो हमेशा ताकत में यानी अपनी पावर में रहे, सिविल वॉर जो है ना वो ना हो, ठीक है। सिविल वॉर जो है एक्चुअली हुई उस वक़्त, और जो मुसलमान थे वो बहुत परेशान भी रहते थे। ज़ुबैर बिन अव्वाम जो गए थे, उन्होंने कहा कि हम ऑब्ज़र्व करते रहते हैं कि क्या सिचुएशन है, निगस का क्या होता है, डिफ़ीट होती है कि नहीं, और अगर वो डिफ़ीट हो जाती है उसको तो हमारा क्या लाहेमल होगा अगर कोई सीरियस सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो कहने लगी उम्मे सलमा कि हम पूरा वक़्त उसके लिए सीरियस दुआएं मांगते थे कि अल्लाह तू नजाशी को फ़तह अता फरमा, ठीक है। फिर ज़ुबैर जो है ना, उन्होंने कहा मैं चेक करके आता हूँ कि क्या हुआ, कि हालात को चेक करके आता हूँ। तो वो चले गए चेक करने के लिए कि ये जो सिविल वॉर हो रही है इसके अंदर आगे की क्या सूरत हाल है, करंट अफेयर्स चेक करने के चले गए। फिर उसके बाद कहते हैं कि सिटी की तरफ वो गए, ये लोग थोड़ा हटके थे, तो वो कहते हैं 3-4 दिन बाद, कुछ ही दिन में वो फ़ौरन वापस आए हैं और ना ज़ोर से शोर मचाते हुए आए कि खुशखबरी है, जो नजाशी है वो जीत गया है, ठीक है। और नजाशी और जो उसके थे ना, वो एक पॉलिटिकल बैटल थी, एक तो रिलीजियस बैटल नहीं थी, ठीक है। पॉलिटिकल बैटल्स ज़्यादा आसान होती हैं एज़ कम्पेयर टू रिलीजियस बैटल, क्योंकि रिलीजियस थॉट में लोग बड़े, आपको पता है जो कट्टर लोग होते हैं, फिर वो जान माल हर चीज़ ही पागल हो जाते हैं। तो इट वाज नॉट अ रिलीजियस बैटल, इट वाज अ पॉलिटिकल बैटल थी, और सिर्फ तख्त के लिए लड़ाई हो रही थी, और उससे कोई इस्लाम पे ऐसे फ़र्क नहीं पड़ना था क्योंकि रिलीजियस नहीं थी। बहरहाल कहते हैं कि उसकी सक्सेस की दुआ मांगी मुसलमानों ने, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको क्या कहते हैं फतह भी दी। और कुछ अरसे के बाद जब उसका डेथ हो गई, कहते हैं कि उसकी डेथ हुई, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अपने सहाबा को कि मेरे पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा भाई असुहमा इब्ने अबजर जो है नजाशी, उसकी डेथ हो गई है, तो उसको प्रे करो उसके लिए। यानी आप ये सोचिए कि हबशा बहरहाल बहुत दूर था, ख़बर पहुँचते पहुँचते भी बहुत दिन लगती, लेकिन हज़रत जिब्राईल यानी अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल आए हैं और उन्होंने उसकी मौत की खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, और उन्हें गायबाना नमाज जनाजा का कहा कि अल्लाह के हुक्म से आप नमाज जनाजा पढ़ें, क्योंकि अबिसिनिया से मदीना आते आते बहुत यानी कि टाइम लगता, लेकिन इंस्टेंट उन्हें हज़रत जिब्राईल ने आके बताया। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा
صحابہ کو جمع کیا اور ان کی یعنی جنازہ پڑھی، غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. یہ ایک ہی ٹائم ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی نماز جنازہ، غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے. اور اس کے بعد جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں 10 سال وہاں پر مزید رہے، اور 10 سال کے بعد آئی تھنک خیبر کی لڑائی کے بعد جو ہے نا مسلمان واپس آئے ہیں مدینہ اور وہاں پہ رہے ہیں. لیکن بعض صحابہ نہیں بھی آئے ہیں، یعنی جو ایسے صحابہ تھے کچھ انہوں نے جو وہاں رہ رہے تھے ابیسینیا میں، انہوں نے نہ بدر کی لڑائی دیکھی، نہ انہوں نے احد کی دیکھی، نہ انہوں نے خندق کی دیکھی. جب خیبر کی لڑائی ہوئے تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ لوگ واپس مدینہ ہجرت کر جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویٹ کر رہے تھے کہ مدینہ کے اندر سیاسی ماحول تھوڑا مضبوط ہو جائے، اتھارٹی ان کی ہو جائے، تبھی بلائیں. کیونکہ کسی کو دوبارہ اکھاڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک شخص 10 سالوں سے رہ رہا اور اس کو واپس آپ اٹھا کے لے آؤ. مدینہ آتے ہوئے کے بعد بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم لگا جیوز کے ساتھ ڈیل کرنے میں اور انصار مدینہ کے ساتھ مل کے ایک ریاست مدینہ بنانے میں. تو ایک جب مدینہ سولیڈیفائڈ اسلامک اسٹیٹ ہو گئی تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں اور واپس مدینہ کی ہجرت کریں. کافی میرے خیال میں کچھ صحابہ واپس بھی رہ گئے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی امپورٹنس ہے اس چیز کے اندر کہ پلاننگ اینڈ پورا کر کے انہوں نے کہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے. اس کے بعد انہوں نے بلایا. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک جسٹ رولر اس کے اندر اس والی اس میں یہ لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے نا، مسلمان نہیں کوئی کرسچن بھی اگر بہترین کرسچن ہے تو وہ جو ہے وہ انسانوں یا مسلمانوں کی ہیلپ کر سکتا ہے. اب کتنی بڑی بات ہے. اور دوسرے ایسے بھی کرسچن ہیں جو آج کل آپ کو دکھ رہا ہوگا. میں کل بھی نیوز دیکھ رہی تھی اور میری سمجھ نہیں آ رہی تھی اور مجھے بہت تکلیف اور اس بات پہ ہوئی کہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ نیو یارک کے جو ان کے لیے ایک مسلم ہیں، ممدانی ان کا نام ہے، وہ سلیکٹ ہوئے ہیں. تو اس کے لیے آپ ٹرمپ کو دیکھیے کہ وہ بیٹھ کے جب نیتن یاہو اور وہ سامنے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے رسک تو نہیں ہے نیتن یاہو سے. تو اس نے کہا وہ میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں رکھتا. اور اس پہ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ جی ہم اس کو ڈیل کر لیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، جب ہم اس کے فنڈ روک لیں گے اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے. تو ایسے غاصب اور کمینہ صفت حکمران بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں نجاشی جیسے بھی ہیں، جیسے آپ دیکھیں آئرلینڈ اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو دونوں حالات اور صورتیں یہاں بھی دکھ رہی ہوتی ہیں. اور آپ ہماری مسلم امہ کے لیڈرز کو بھی دیکھ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ بھئی ہدایت دے کہ آپ ایسے کھل کے کس کے ساتھ یعنی انڈر دا ٹیبل بھی ملے ہوئے ہیں. یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ میں دیکھ رہی تھی پروگرام کے لوگ جو ہیں جینوسائڈ کرنے کے بعد چھٹیاں گزارنے کن کن اسلامی ملکوں میں جا رہے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو چیک کر رہے ہیں کہ ہمارے ایمانوں کی پوری ٹیسٹ ہو رہی ہے اس وقت. یہ غزہ جو ہے نا یہ ہم سب کو لے ڈوبے گا اگر ہم لوگ نے اپنا پارٹ پلے نہیں کیا. قیامت کے دن ہم اس بات پہ پکڑ جا سکتے ہیں. تو ہم سب کو ہر پلیٹ فارم پہ جہاں بھی ہم کچھ شیئر کر سکتے ہیں، کوئی خبر شیئر کر لیں، آپ لوگ چیریٹی کریں، دعا میں یاد رکھیں، سب سے زیادہ دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ ان مسلمانوں کو. آپ دیکھیں میں روز دیکھتی ہوں اور میرا دل حلق میں آ جاتا ہے جب میں ایک ماں کو 2 بچوں کی لاشیں یا باپ کو 2 بچوں کے ٹکڑے اٹھاتے دیکھتی ہوں اور میں اپنی اولاد کا سوچتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ لوگ کیسے کر رہے ہوں گے. اور ہمارے دل پتھر کے ہو گئے، ہمارے دل پتھر کے ہو گئے. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت دے کہ ہم ان کی تکلیف کو سمجھ سکیں. اللہ ان کو فتح، نصرت، کامرانی عطا فرمائے. اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دے انشاءاللہ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین. اللہم انصر مسلم. اللہ مدد فرما دے، اللہ مدد فرما دے. اللہم انصرنا من المسلمین والمسلمات. غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہی ہر چیز اس کی مرضی کے بغیر کچھ ہلے گا نہیں، وہی جانتا ہے. اور یقیناً ان لوگ کے لیے بہترین اجر ہے، بہترین اجر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی بچا لے کہ ہم اس وقت کھڑے ہوں تو ہم اپنے امتحان میں کامیاب ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم حضرت عمر کی کنورژن
پڑھیں گے کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد اسلام میں اندر اور تھوڑی مضبوطی آئی انشاءاللہ تعالی. اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرا کہنا آپ کو بتانا قبول فرمائے اور آپ کا سننا قبول فرمائے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. یہ چھوٹی سی چیز میں نے شروع کی ہے. اللہ میرے دل میں سے ہر طرح کے نفاق کو نکالے، ریا کے بغیر اللہ مجھے اس کا اجر دے، اور اس وسوسے شیطان کے جو انسان کے آتے ہیں اللہ ان سے بھی ہمیں بچائے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. بارک اللہ. لا 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 نحتاج